رات کو 1 بج رہا تھا۔ باہر اس قدر طوفانی بارش تھی، ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہا تھا۔ ملک ہاؤس میں بھی اس وقت ہر طرف سناٹا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا، پورا لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف آیا تو کوئی اچانک سے آ کر اس کے سینے سے ٹکرایا۔ اشار سمجھ گیا تھا کہ یہ کون ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا، اریبہ کی چیخ سن کر اسے شدید پریشانی ہوئی۔ اریبہ، کیا ہوا ہے؟ دیکھو، میں ہوں اشار، ڈرو مت اور مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ اریبہ، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ اتنی رات کو تم یہاں کیا کر رہی ہو اور اس طرح سے بھاگ کر کہاں جا رہی ہو؟ اشار اس کے ڈر کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا تھا اور اسے وہی لاؤنج کے صوفے پر لا کر بٹھایا۔ اتنے میں باقی گھر والے بھی اس کی چیخیں سن کر جاگ گئے تھے۔ ارے بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی رات کو اب یہ لڑکی کون سا نیا طوفان لے آئی ہے؟ پتہ نہیں رات کو اسے سکون کی نیند کیوں نہیں آتی، نہ خود سکون سے سوتی ہے اور نہ باقیوں کو سونے دیتی ہے۔ فرح بیگم تو وہاں آتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ صفدر صاحب نے آنکھوں کے اشارے سے انہیں چپ رہنے کا کہا۔ اشار بیٹا، کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اور یہ اریبہ کو کیا ہوا ہے؟ اس طرح سے رو کیوں رہی ہے؟ پتہ نہیں امی، میں تو ابھی گھر آیا ہوں، اپنے کمرے میں جا رہا تھا جب اچانک ہی اریبہ بھاگتی ہوئی سامنے آ گئی۔ ارے میری بچی، کیا ہو گیا؟ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا کیا؟ میری جان، تم میرے پاس آ جاتی، اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ چلو اب جلدی سے رونا بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوا، اب تو ہم سب لوگ یہاں موجود ہیں نا تمہارے پاس۔ شگفتہ بیگم نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا اور اسے چپ کروانے لگی۔ اشار تو بس اسے روتے اور ڈرتے ہی دیکھ رہا تھا۔ اریبہ بچپن سے ہی ایسی تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹے چھوٹے باتوں سے خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ اشار بہت کوشش کرتا تھا کہ اس کے اس ڈر کو ختم کر سکے، لیکن اتنے سالوں میں بھی وہ اس کے ڈر کو ختم نہیں کر پایا تھا۔ اریبہ، مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ کیا کوئی خواب دیکھا تھا یا کچھ اور؟ اشار، ہم صبح اس بارے میں بات کریں گے، ابھی وہ پہلے ہی اتنی ڈری ہوئی ہے، اوپر سے تم دوبارہ سے وہی سب کچھ اس سے پوچھ رہے ہو۔ ہونا کیا ہے بھابھی؟ ہمیشہ کی طرح اس نے یہی کہنا ہے کہ اس نے کسی کو دیکھا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، ہم بھی تو اسی گھر میں رہتے ہیں، آج تک ہمیں تو کوئی دکھائی نہیں دیا، رات کے اندھیرے میں جو کوئی بھی ہے اس کو ہی کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اب میری بیٹی ماہم بھی تو ہے، مجال ہے جو کبھی اس نے رات کے وقت اس قسم کا تماشا کھڑا کیا ہو اور سب کو پریشان کیا ہے، خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی ہے، پتہ نہیں اس مہارانی کو کیوں ہی چیزیں خوف زدہ کرتی ہے۔ فرح کی باتیں سن کر شگفتہ بیگم کو غصہ آیا تھا۔ انہوں نے اریبہ کو اپنی بیٹی بنا کر پالا تھا اور کوئی ان کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے وہ کیسے برداشت کرتی؟ رات بہت ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب سب لوگوں کو اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہیے، جو بھی بات ہے ہم صبح اس بارے میں بات کریں گے۔ اریبہ بیٹا، تم چلو میرے ساتھ میرے کمرے میں۔ اشار، تم بھی تھکے ہوئے ہو، جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو۔ وہ اٹھی تھی، انہوں نے اریبہ کا ہاتھ پکڑا تھا، اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ پیچھے کھڑے صفدر صاحب اور ماہم بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ اشار کافی دیر تو وہاں بیٹھ کر یہی سوچتا رہا کہ آخر آج اریبہ کو کیا ہوا تھا۔ یہ بات تو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ بنا کسی بات کی اس طرح سے خوف زدہ نہیں ہوتی، ضرور اس نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا، کسی چیز سے تو ڈر گئی تھی۔ اپنی ماں کے کہنے پر وہ کمرے میں آ تو گیا تھا، لیکن اب نیند اسے کہاں آنی تھی؟ وہ لڑکی جس میں اس کی جان بستی تھی وہ خوف زدہ تھی تو بھلا وہ کیسے سکون سے سو سکتا تھا؟ لیکن اب اسے اس بات کی تسلی تھی کہ وہ اس کے ماں کے ساتھ ہے۔ اشار کو یقین تھا کہ اس کی ماما اریبہ کو سنبھال لے گی۔ بھابھی، آپ تو خواہ مخواہ میں اس کی اتنی فکر کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس ایسے ہی سب کو پریشان کرنا تو اس کی بچپن کی عادت ہے۔ آپ کے اور اشار کے زیادہ لاڈ پیار نے اسے اس قدر بگاڑ دیا ہے، کل کو دوسرے گھر جائے گی، وہاں جا کر بھی اگر اس طرح کے ڈرامے کرے گی تو وہ لوگ تو ہمیں ہی باتیں کریں گے نا۔
چاچی جان، آپ کو اریبہ کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مستقبل کیسا ہوگا، کیا ہوگا، وہ سب میں سنبھالوں گا. فی الحال آپ اپنے ناشتے پر دھیان دیں. اشار جو ابھی اپنے کمرے سے نکلا تھا، ناشتے کی ٹیبل پر فرح بیگم کے منہ سے اریبہ کے لیے ایسی باتیں سن کر اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا. ایسا نہیں تھا کہ وہ بڑوں کی عزت نہیں کرتا تھا، لیکن جب بات اریبہ کی یا اس کی ماں کی ہوتی تھی تو وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا. تمہیں اس وقت میری باتیں بری لگ رہی ہے اشار بیٹا، لیکن کل کو جب لوگ اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں کریں گے تو پھر کیا کرو گے؟ اور ویسے بھی میں تو وہی کہہ رہی ہوں جو سچ ہے. آپ کو یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے میں اور مما موجود ہیں. مما، اریبہ کہاں ہے؟ وہ ناشتہ کرنے کے لیے کیوں نہیں آئی؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اشار فرح بیگم کو جواب دے کر اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ مزید اپنے چاچی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا. بیٹا وہ ٹھیک ہے، بس ہلکا سا بخار ہے. میرے کمرے میں ہی سو رہی ہے. میں نے جان بوجھ کر نہیں جگایا. جب اٹھ جائے گی تو میں اسے ناشتہ کروا دوں گی، تم فکر مت کرو. ایسے کیسے فکر نہ کرو امی؟ اسے بخار ہے اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں. آپ بیٹے ناشتہ کریں، میں اسے دیکھ کر آتا ہوں. اشار وہاں سے اٹھ کر اپنی ماں کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا جہاں پر اریبہ سو رہی تھی، جبکہ پیچھے فرح بیگم اور ماہم آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگی. شگفتہ بیگم ہر چیز کو نظر انداز کر کے ناشتہ کرنے لگی. وہ جانتی تھی کہ جب تک اریبہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگی اشار ایک لمحے بھی سکون سے نہیں بیٹھے گا. اس سے تو بہت تیز بخار ہے. امی تو کہہ رہی تھی ہلکا سا بخار ہے. اشار نے بٹ پر اریبہ کے قریب بیٹھتے ہی اس کا ہاتھ جب اپنے ہاتھ میں لیا تو اسے اندازہ ہوا تھا کہ اسے کس قدر تیز بخار تھا. اشار نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی تھی. اریبہ گڑیا، میری جان، کیا ہو گیا؟ آنکھیں تو کھولو، دیکھو میں یہی ہوں، میں آ گیا ہوں، اب میں کچھ نہیں ہونے دوں گا. ڈاکٹر کو آتا دیکھ شگفتہ بیگم بھی کمرے میں آ گئی تھی. ڈاکٹر اریبہ کو دیکھ کر دوا دے کر چلا گیا تھا. امی، اسے اتنا تیز بخار تھا اور آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ نہیں اشار، جب میں اس کے پاس اٹھ کر گئی تھی تو بہت ہلکا بخار تھا. مجھے لگا سو کر اٹھے گی تو ٹھیک ہو جائے گی. اچھا تم پریشان مت ہو، آ جاؤ اور ناشتہ کر لو. اتنے میں اریبہ بھی اٹھ جائے گی اور پھر میں اس کے لیے اچھا سا اس کی پسند کا ناشتہ بنا کر اسے دوا کھلا دوں گی. نہیں امی، میرا بالکل دل نہیں کر رہا. جب اریبہ اٹھے گی تو میں اس کے ساتھ ہی ناشتہ کر لوں گا. بلکہ آج میں تو آفس نہیں جا رہا، پورا وقت اس کے ساتھ گزاروں گا. میری گڑیا ٹھیک نہیں ہے، کل سے پتہ نہیں کس چیز سے اس قدر خوف زدہ ہے. میں اسے کیسے چھوڑ کر آفس چلا جاؤں؟ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں بہتر لگتا ہے، تم یہیں پر اس کے ساتھ بیٹھو. میں تمہارا اور اریبہ کا ناشتہ بنوا کر یہی لے آتی ہوں. شگفتہ بیگم کے جانے کے بعد اشار نے دوبارہ سے اریبہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا. نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پیر لینے لگا. اب تم اسی طرح سے چکر کاٹتی رہو گی، سکون سے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ. تمہیں دیکھ دیکھ کر میرے سر میں درد ہونے لگ گیا ہے. کیا مطلب ہے مما؟ آپ کہتی ہیں میں سکون سے بیٹھ جاؤں؟ آپ نے دیکھا نہیں اس اریبہ کی خاطر اشار کس طرح سے آپ کو جواب دے رہا تھا؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کرے گا؟ کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ جب بھابھی اس کے اور اریبہ کے رشتے پر راضی نہیں ہوگی تو پھر مجبوراً کسی اور لڑکی سے ہی شادی کرے گا. اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ تائی جان اس رشتے پر راضی نہیں ہوگی؟ آپ جانتی تو ہے بچپن سے ہی وہ اریبہ سے کس قدر محبت کرتی ہے. انہوں نے تو ہمیشہ اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھا، تو بھلا وہ کیوں انکار کرے گی؟ تمہاری ماں ہے نا انکار کروانے کے لیے. تم دیکھنا بابی کو اس قدر اریبہ کے خلاف کروں گی کہ اشار سے اس کی شادی تو کیا، وہ اس کے اس گھر میں رہنے پر بھی اختلاف کرے گی. کیا واقعی میں مما ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ سچ کہہ رہی ہے کیا؟ واقعی اشار مجھے مل جائے گا؟ ہاں میری جان، کیوں نہیں، وہ تمہارا ہی ہے اور تمہیں ہی ملے گا. آخر کو میری بیٹی بھی تو لاکھوں میں ایک ہے. میری بیٹی میں کون سی کمی ہے جو اشار انکار کرے؟ وہ تو بس اس اریبہ کی وجہ سے تم سے زیادہ بات نہیں کرتا. وہ اسے ہر وقت اپنے پیچھے لگائی رکھتی ہے، ورنہ میری بیٹی اس سے زیادہ خوبصورت ہے.
ایک مرتبہ اس لڑکی کو ایک طرف کر دوں، اس کے بعد تم دیکھنا کیسے اشار خود تمہارے پاس آئے گا۔ سچی میں مما، اب دنیا کی سب سے اچھی مما ہے۔ آئی لو یو سو مچ۔ ماہم زور سے اپنی ماں کے گلے لگی تھی۔ آخر کو اس کی ماں نے بات ہی ایسی کی تھی جس نے اس کا دل خوش کر دیا تھا۔ بس میری جان، تھوڑا سا کھا لو، اس کے بعد دوا بھی تو کھانی ہے، پھر میری گڑیا جلدی سے ٹھیک ہو جائے گی۔ نہیں، مجھے اور نہیں کھانا۔ آپ کو پتہ ہے اشار رات کو کیا ہوا تھا؟ نہیں میری جان، آپ پہلے یہ اپنا ناشتہ ختم کرو، اس کے بعد مجھے بتانا کہ کیا ہوا تھا۔ نہیں بس مجھے اور نہیں کھانا۔ آپ کو پتہ ہے رات کو میرے کمرے میں کوئی تھا، اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا، میں نے خود اسے دیکھا تھا، وہ میرے کمرے میں تھا۔ اشار میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ کوئی خواب نہیں ہے، واقعی میں میرے کمرے میں کوئی تھا۔ اریبہ پھر سے رونے لگی تھی۔ میں جانتا ہوں میری اریبہ جھوٹ نہیں بولتی، اب رونا بند کرو، شاباش۔ وہ جو بھی کوئی تھا میں اسے پکڑ لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب میں اپنے کمرے میں نہیں رہوں گی، جب آپ گھر نہیں ہوتے تو وہ آ جاتا ہے، اب پھر گھر سے باہر جائیں گے تو وہ پھر سے میرے کمرے میں آ جائے گا، وہ مجھے مار دے گا۔ کوئی میری گڑیا کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، جب تک میں ہوں ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور میں ہوں نا، میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ تم آج کے بعد یہی امی کے کمرے میں ان کے ساتھ رہنا، اپنے کمرے میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اشار نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا اور پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اریبہ تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند سو گئی تھی۔ اشار، میں اریبہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، سمجھ نہیں آتا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا واقعی اسے اپنے کمرے میں کوئی دکھائی دیتا ہے؟ ارے امی، کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ بھلا اس کے کمرے میں کون آئے گا؟ باہر گیٹ پر گارڈ موجود ہوتے ہیں، ایسے بھلا کوئی کیسے اندر آ سکتا ہے؟ اس نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، اس سے ڈر گئی ہوگی۔ اسے لگ رہا ہے کہ واقعی میں اس کے کمرے میں کوئی تھا، لیکن اشار، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، تم نے دیکھا نہیں؟ اریبہ کا خوف دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری بچی کو کچھ ہو نہ جائے۔ آپ فکر مت کریں امی، میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے، اریبہ کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ میرے ساتھ رہے گی۔ اسے اکیلے کمرے میں ڈر لگتا ہے، جب میں اس کے ساتھ ہوں گا تو اس کا ہر ڈر ختم ہو جائے گا۔ پہلے تو میں اس کی پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ آپ نکاح کی تیاریاں کریں امی، میں جلدی اریبہ سے نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے اسے اپنا بنانا چاہتا ہوں، تاکہ اس کے سارے ڈر اور خوف ختم کر سکوں۔ لیکن اشار بیٹا، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، اور تم نے خود ہی تو کہا تھا جب تک وہ اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر لیتی ہم شادی کا ذکر بھی نہ کریں۔ امی، یہ بات میں نے پہلے کہی تھی، اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حالات اس قدر خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اب اریبہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اگر میرے ساتھ رہے گی تو ٹھیک رہے گی، اور ویسے بھی میں کون سا اس پر کوئی پابندی لگاؤں گا، شادی کے بعد بھی وہ اپنی پڑھائی مکمل کر سکتی ہے۔ آپ یہ ساری باتیں چھوڑیں اور نکاح کی تیاری کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے چاچو سے بھی اس بارے میں بات کر لوں گی، آخر کو تمہارے بابا کے بعد وہی اس گھر کے بڑے ہیں۔ تم جانتے ہو میں کتنی خوش ہوں، آج اگر تمہارے بابا اور تمہارے چچا ہوتے تو وہ بھی کتنے خوش ہوتے، کتنے ارمانوں سے انہوں نے تمہارا اور اریبہ کا رشتہ طے کیا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ یہ خوشی انہیں دیکھنا نصیب نہیں ہوگی۔ اچھا، پریشان مت ہو، میں تو ہوں نا آپ کے پاس، اور اریبہ بھی تو ہے، اور اب بہت جلد وہ آپ کی بیٹی سے آپ کی بہو بھی بن جائے گی، اور پھر ہمیشہ ہم ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اشار اپنا فون اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ پیچھے سے شگفتہ بیگم محبت بری نظروں سے اریبہ کو دیکھنے لگی کہ ان کے کمرے میں ہی سو رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی بنا کر پالا ہے، بس میری دل سے یہی دعا ہے کہ تم ہمیشہ اشار کے ساتھ خوش رہو۔ بھابھی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ کیا ہوا ہے فرا، کیا سن لیا تم نے؟ بھابھی، آپ اشار اور اریبہ کا نکاح کروانے والی ہے؟ ہاں، تم نے ٹھیک سنا ہے، میں نے صفدر سے اس بارے میں بات کی تھی، اس نے تمہیں بتایا ہوگا۔
تم سے بات کرنی تھی، لیکن تم اور ماہم اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی، اسی لیے تم سے بات نہیں ہو پائی۔ بھابھی، آپ یہ فیصلہ کیسے لے سکتی ہے؟ اشار آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، آپ اس کی شادی اس اریبہ سے کیسے کروا سکتی ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا فرا؟ تم جانتی ہو کہ اشار اور اریبہ کا رشتہ بچپن سے طے ہے۔ اشار کے بابا نے اپنی زندگی میں ہی اریبہ کو اشار کے لیے چن لیا تھا۔ اب ان کے جانے کے بعد بھلا میں کیسے ان کے فیصلے سے انکار کر سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی اریبہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہے۔ میں نے اسے ماں بن کر پالا ہے تو مجھے بھی اتنی ہی عزیز ہے جتنی اشار کے بابا کو تھی۔ وہ ان کے بھائی بھابھی کی نشانی ہے۔ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ اریبہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہے اور اسے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تم جانتی ہو وہ اپنے سب سے چھوٹے بھائی سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور اریبہ تو ان کے لاڈلی بھائی کے اکلوتی اولاد ہے۔ آپ کی سارے باتیں ٹھیک ہے بھابھی، لیکن یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ میں مانتی ہوں کہ بھائی صاحب کو اپنے سب سے چھوٹے بھائی اور بھابھی سے بے حد محبت تھی، اور ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے اریبہ کو اپنی بیٹی بنا کر رکھا۔ آپ نے پھر اس سے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے، لیکن اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اکلوتے بیٹے کی شادی آپ ایسی لڑکی سے کرتے جو اس کے قابل ہی نہ ہو۔ آپ دیکھیں تو صحیح، کہاں ہمارا اشار اتنا پڑھا لکھا، سمجھدار، سلجھا ہوا لڑکا، اور کہاں اریبہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں کا جوڑ ہے؟ اریبہ کہیں سے بھی اشار کے قابل نہیں ہے۔ ہمارے اشار کو تو ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی مل جائے گی، اسے کیا لڑکیوں کی کمی ہے؟ آپ کیوں اریبہ جیسی پاگل لڑکی کو اس کی زندگی میں شامل کر کے اسے امتحان میں ڈال رہی ہے؟ دیکھ نہیں رہی آپ بچپن سے وہ کیسے عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے؟ کمرے میں اسے کوئی دکھائی دیتا ہے جبکہ کسی اور کو دکھائی نہیں دیتا۔ فرا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھل کر بات کرو۔ بھابھی، میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اب نہیں رہے ان کی وجہ سے آپ کیوں اس کی زندگی داؤ پر لگا رہے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ بھائی صاحب کا بڑا پن اور ان کی محبت تھی کہ انہوں نے اریبہ کو اشار کے لیے پسند کیا، لیکن اس وقت وہ یہ سب کچھ نہیں جانتے تھے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اریبہ کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے جو اسے گھر میں ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہے جو ہم میں سے کسی اور کو نہیں دکھائی دیتی۔ چلے یہ بات مان بھی لے، میں اور ماہم تو جھوٹ بولتی ہے۔ آپ خود بتائیں کہ آپ نے کبھی اس گھر میں کسی ایسی چیز کو دیکھا ہے جو اریبہ ہمیں بتاتی ہے؟ نہیں نا؟ کبھی آپ نے گھر میں کسی کو دیکھا نہ؟ ہم نے صرف اریبہ کو ہی کیوں دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں بھابھی، مجھے اسے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میرے لیے بھی وہ ماہم کی طرح ہی ہے۔ مجھے بھی اس کی فکر ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی شادی کرنے کے بجائے ہمیں اس کا علاج کروانا چاہیے۔ اور جہاں تک اشار کی بات ہے تو اس کے لیے کہ لڑکیوں کی کمی اپنے آس پاس دیکھے، آپ کو اشار کے لیے خوبصورت سے خوبصورت اور اچھی سی اچھی لڑکی مل جائے گی، اور جب اریبہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی تو ہم اس کی شادی کسی اچھی جگہ کروا دیں گے۔ اس بارے میں سوچے، اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی خراب مت کرے۔ کیا وہ ساری زندگی اریبہ کو سنبھالتا ہی رہے گا؟ آپ اریبہ سے زیادہ اشار کی خوشی کے بارے میں سوچے۔ تمہاری سارے باتیں ٹھیک ہوگی فرا، لیکن یہ فیصلہ میری اکیلی کا نہیں ہے۔ اصل میں یہ فیصلہ اشار کا ہے۔ وہ اس رشتے سے خوش ہے، دل سے راضی ہے، بلکہ اس نے خود ہی مجھ سے نکاح کی بات کی ہے، اور جب میرا بیٹا راضی ہے تو بھلا میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اشار اریبہ کو سنبھال لے گا، بلکہ اشار ہے جو اسے سنبھال سکتا ہے۔ اچھا ہے دونوں کا نکاح ہو جائے گا تو دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ مجھے یقین ہے اس طرح اریبہ کا سارا ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا۔ تم فکر مت کرو، ہماری اریبہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اب چھوڑو ان ساری باتوں کو اور میرے ساتھ نکاح کی تیاریاں کروا دو۔ 2 دن رہ گئے ہیں اور 2 دن میں اتنے سارے کام کرنے ہیں۔ میں اکیلی تو اتنا سب کچھ کر نہیں سکتی، اوپر سے اریبہ کی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، وہ مجھے اپنے پاس سے کہیں جانے ہی نہیں دیتی۔ تمہارے لیے بھی تو وہ ماہم کی طرح ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے نکاح کی ساری شاپنگ کرو، کیونکہ میرے لیے گھر سے باہر نکلنا تھوڑا مشکل ہے۔ میں گھر کے معاملات کو دیکھ لوں گی۔ جی بھابھی، جیسے آپ کہے۔ شگفتہ بیگم کا جواب سن کر فرا بیگم کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی تھی،
تو وہ شگفتہ بیگم کو اریبہ کے خلاف کر کے اس رشتے کو ختم کروا دے۔ لیکن یہاں پہ ہے نا کہ ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی سے ملانے کا فیصلہ کر لیا ہو تو پھر کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو، میری دعا ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ ہے۔ دونوں اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو۔ آج تو میرے دل کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ برسوں سے مجھے اسی دن کا انتظار تھا۔ تمہیں پتہ ہے اشار، آج اگر تمہارے بابا اور تمہارے چاچو زندہ ہوتے تو وہ کتنے خوش ہوتے۔ امی، اس طرح سے روئے تو مت، آج تو خوشی کا دن ہے۔ بابا اور چاچو بہت خوش ہوں گے۔ آپ کا یہ رونا انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوگا۔ شگفتہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کیے اور مسکرا کر اپنے دونوں بچوں کو دیکھا تھا جن میں ان کی جان بستی تھی۔ آج تو ان کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ نکاح کی رسم ہو گئی تھی، کچھ قریبی لوگوں نے نکاح میں شرکت کی تھی، اور اب آہستہ آہستہ سب مہمان اپنے گھروں کو واپس میں جا چکے تھے۔ کافی دیر ہو گئی ہے بیٹا، اریبہ بھی اب تک گئی ہوگی۔ میں ماہم سے کہتی ہوں اسے تمہارے کمرے میں چھوڑ آئے۔ تم بھی وہاں جا کر آرام کرو، باقی کی سارے باتیں ہم صبح کریں گے۔ شگفتہ بیگم نے کڑے ہوتے بھاری بھاری دونوں کے چہرے پر بوسہ دیا تھا۔ ماہم کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگی تاکہ وہ اریبہ کو اشار کے کمرے میں چھوڑ آئے۔ یہ ماہم کہاں چلی گئی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہی تھی۔ ارے امی آپ چھوڑے، میں نے تو بھی اپنے کمرے میں ہی جانا ہے۔ اریبہ کو میں اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہوں۔ آپ بھی تک گئی ہوگی، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرے۔ اشار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اس نے اریبہ کا ہاتھ تھام کر اسے بھی اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم دونوں آرام کرو، میں بھی اپنے کمرے میں جاتی ہوں۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ ارے امی آپ کیوں فکر کر رہی ہے؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی تو بھلا میں آپ کو کیوں تکلیف دوں گا؟ اور ویسے بھی اریبہ بچپن سے اسی گھر میں رہی ہے، اس کے لیے یہ کوئی نیا گھر نہیں ہے۔ اب آپ بے فکر ہو کر جا کر آرام کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیتے رہو، اور سنو خیال رکھنا میری بیٹی کا۔ شگفتہ بیگم کے وہاں سے جاتے ہی اشار نے اریبہ کو اپنے بازو میں اٹھا لیا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نیچے اتارے مجھے، میں چلی جاؤں گی۔ اشار نے اس کی بات کو ایسے نظر انداز کیا تھا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ اشار آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے میری جان، لیکن وہ کیا ہے نا کہ جو تم کہہ رہی ہو وہ میں سننا ہی نہیں چاہتا۔ تم وہ کہو نا جو میں سننا چاہتا ہوں۔ اشار وہی رک کر اس کے چہرے پر جھکا تھا جب اریبہ نے گھبرا کر چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اشار یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا؟ ارے میری جان، یہاں پر کوئی ہوگا تو دیکھیے گا نا، دیکھو تو صحیح، تمہارے اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے ہیں، اور اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، تم میری بیوی ہو، میں جب چاہے جہاں چاہے اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کر سکتا ہوں۔ اشار آپ پلیز مجھے نیچے اتار دینا۔ ارے یار کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں تمہیں کھا لوں گا، پاگل لڑکی۔ میں وہی اشار ہوں جس کے ساتھ بچپن سے اس گھر میں رہ رہی ہو، اور میں نے تمہیں پہلی مرتبہ تو اس طرح سے اپنی گود میں نہیں اٹھائی۔ بچپن سے جب بھی تمہیں چوٹ لگتی تھی تو میں تمہیں اسی طرح سے اٹھاتا تھا، بلکہ یاد نہیں، بچپن میں تو تم خود مجھ سے ضد کرتی تھی کہ میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں، جان بوجھ کر نیچے قدم بھی نہیں رکھتی تھی۔ اس وقت تو میں چھوٹی تھی۔ اریبہ نے ذرا سا چہرہ اس کے سینے سے نکال کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، لیکن اشار کی آنکھوں میں اپنے لیے جنون اور محبت دیکھ کر اس نے دوبارہ سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ لیکن میرے لیے تو تم وہی میری چھوٹی سی پیاری سی ڈھول، میری گڑیا ہو، جسے میں ساری زندگی اسی طرح سے اٹھا کر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اب چلے اپنے کمرے میں، یا یہ ساری باتیں یہی کرنی ہے؟ اشار نے دوبارہ سے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ جیسے جیسے وہ اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھا رہا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اریبہ کی گرفت اس کی شرٹ پر مضبوط ہو رہی تھی۔ اشار اس کی اس حرکت پر ہلکا سا مسکرایا تھا، لیکن اریبہ اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھ پائی تھی۔ میری جان، ہم کمرے میں آ چکے ہیں، اب تو اپنا چہرہ مجھے دکھاؤ، یا اسی طرح سے میرے سینے سے ہی لگے رہنے کا ارادہ ہے؟ اشار نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، لیکن
اریبہ نے پھر بھی اپنا چہرہ اس کے سامنے نہیں کیا تھا، بلکہ مزید وہ اس کے سینے میں چپنے لگی۔ دیکھو تم خود میرے قریب آ رہی ہو، اور اگر میں نے کچھ کیا تو پھر تم رونے لگو گی۔ یار تھوڑا سا تو رحم کرو مجھ پہ، میں بھی انسان ہوں۔ اگر میری اتنی خوبصورت بیوی اس طرح سے میرے سینے سے لگی رہے گی تو بھلا میں کیسے خود کو روک پاؤں گا؟ اشار کی بات سن کر اریبہ نے فوراً سے اپنا چہرہ اوپر کیا تھا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اشار کو اس کی حیرت دیکھ کر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی اریبہ کو نیچے اتارا، وہ بھاگ کر سامنے رکھے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اشار بھی چینج کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ ارے تم ابھی تک یہاں ایسے ہی بیٹھی ہو، چینج نہیں کرنا کیا تم نے؟ اشار جب واپس آیا تو اریبہ ابھی تک ویسے ہی صوفے پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اریبہ کیا ہوا ہے؟ کوئی بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے میری جان، بتاؤ مجھے۔ اس کے جواب نہ دینے پر اشار اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، جو بالکل خاموشی سے گم سم سی بیٹھی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات سے ڈر لگ رہا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہی جو اس رات میرے کمرے میں تھا، اگر وہ پھر سے یہاں آ گیا تو پھر؟ اشار نے دیکھا اریبہ کی آنکھوں میں خوف تھا، وہ واقعی کسی چیز سے اس قدر خوف زدہ تھی۔ ارے میری جان، اب وہ یہاں نہیں آئے گا، اور اب تم اکیلی تھوڑی ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور میرے ہوتے ہوئے بھلا کوئی تمہارے پاس آ سکتا ہے؟ نہیں نا؟ تو پھر اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اسی لیے تو میں نے ہمارے نکاح کا فیصلہ جلدی کیا، تاکہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے قریب رکھ سکوں، اور جب تم میرے پاس رہو گی تو تمہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا، نہ ہی تمہیں کوئی خوف زدہ کرے گی۔ جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ، اب میں ہوں نا تمہارے پاس، میں اپنی اریبہ کو کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اشار نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اریبہ کو بھی اس کے پاس ہونے سے سکون مل رہا تھا، وہ سارے ڈر اور خوف بھول گئی تھی، اسی لیے تھوڑی سی دیر میں گہری نیند میں چلی گئی۔ اشار نے جب دیکھا کہ وہ گہری نیند سو چکی ہے تو اسے اٹھا کر بیڈ پر لایا، اسے لٹا کر خود بھی دوسری طرف آ کر لیٹ گیا، اور دوبارہ سے اس نے اریبہ کو اپنے حصار میں لے لیا، اس کے ماتھے پر پیار سے اپنے لب رکھے۔ تم جانتی ہو، تم زندگی ہو میری، میں کبھی تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میرا دل کر رہا ہے کہ اس پورے گھر کو آگ لگا دوں۔ اگر میں خوش نہیں ہوں تو کسی دوسرے کو بھی خوش نہیں رہنے دوں گی۔ اور آپ نے کیا کہا تھا؟ اشار میرا ہوگا، وہ کبھی بھی اس اریبہ سے شادی نہیں کرے گا۔ آج آپ کے سامنے نہ صرف اس سے نکاح کر چکا ہے، بلکہ اپنی بیوی کی حیثیت سے اسے اپنے کمرے میں بھی لے گیا ہے۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا، میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گی، لیکن کبھی بھی اسے اشار کی زندگی میں نہیں رہنے دوں گی۔ اشار صرف اور صرف میرا ہے، میں اسے کسی اور کا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں ابھی اور اسی وقت اس اریبہ کا قصہ ختم کر دوں گی۔ ماہم اس وقت غصے سے پاگل ہوتی چاقو اٹھا کر کمرے سے باہر جانے لگی تھی، جب فرح بیگم زبردستی اسے کھینچ کر کمرے میں واپس لائے اور کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ کیا پاگل پن ہے؟ تمہیں میں نے پہلے بھی کتنی مرتبہ سمجھا ہے کہ جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا سیکھو، لیکن تمہیں کبھی میری بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ کیا ہوش سے کام لوں؟ بتائیں مجھے، کیا ہوش سے کام لوں؟ آپ کی بات مان کر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہی، اور آج اس اریبہ کا نکاح ہو گیا ہے اشار سے۔ اب اگر مزید آپ کی بات مان کر اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہی تو کل کو ان کے بچے بھی ہو جائیں گے، اور آپ یہی کہتے رہے گی کہ جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ اگر اس وقت میں آپ کی بات نہ مانتی نا تو آج اشار میرا ہوتا، میں تو کب کا اس اریبہ کو اپنے راستے سے ہٹا چکی ہوتی، لیکن آپ نے مجھے ہمیشہ ایسا کرنے سے روکا۔ اچھا تو کیا کرو گی؟ یہ چاقو لے جا کر اشار کے سامنے اسے مار دو گی اور وہ تمہیں ایسا کرنے دے گا؟ اشار کے ہوتے ہوئے اس کی جان لینا تو دور کی بات ہے، تم اسے ذرا سا ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ تمہارے ہاتھ کاٹ کر پھینک دے گا۔ جانتی نہیں ہو بچپن سے کس طرح سے وہ اس کے پیچھے پاگل ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم اسے نقصان پہنچاؤ گی تو وہ تمہیں زندہ چھوڑ دے گا۔ اگر تم نے اسے ذرا سا بھی نقصان پہنچایا تو اشار تمہاری وہ حالت کرے گا
کہ تم خود بھی خود کو پہچان نہیں پاؤ گی۔ تو ٹھیک ہے، اگر اشار میرا نہیں ہو سکتا اور میں اس اریبہ کو اس کی زندگی سے نہیں نکال سکتی تو میں اپنی جان لے لیتی ہوں۔ مجھے وہ زندگی چاہیے ہی نہیں جس میں اشار نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ ماہم جذبات میں آ کر ہاتھ میں پکڑا چاقو اپنی کلائی پر چلاتی، فرح بیگم نے فوراً اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ پاگل پن مت کرو ماہم، کیوں اپنی جان کی دشمن بن گئی ہو؟ میں ہوں، میں تمہیں اشار لا کر دوں گی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میری جان، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دو۔ اشار تمہارا ہے، کوئی تمہیں اس سے چھین نہیں سکتا، مگر تم خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ ٹھیک ہے موم، اگر آپ وعدہ کر رہی ہے تو میں آپ کو ایک آخری موقع دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رہے یہ آخری موقع ہے۔ ابھی اگر آپ مجھے اشار نہ دلا پائے تو پھر میں وہ کروں گی جو میرا دل کرے گا۔ اریبہ میری جان، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں کون سا ہمیشہ کے لیے تم سے دور جا رہا ہوں؟ بس کچھ مہینوں کی بات ہے۔ میں کبھی تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن میری مجبوری ہے۔ ایک بہت بڑا کانٹریکٹ ہے جس کے لیے مجھے لازمی لندن جانا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں جلدی واپس آؤں گا۔ ہمارے اچھے مستقبل کے لیے یہ کانٹریکٹ پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور ویسے بھی اب بھلا تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ گھر میں سب لوگ ہیں، امی ہے وہ تمہارا خیال رکھے گی، اور سب سے بڑھ کر اب تم میرے نکاح میں ہو، اور بھلا کسی کی اتنی ہمت ہے کہ اشار خان کی بیوی کو نقصان پہنچا سکے؟ اشار پچھلے 1 گھنٹے سے اریبہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو مسلسل رو رہی تھی۔ جب سے اسے یہ بات پتہ چلی تھی کہ اشار اپنے کسی کام کے سلسلے میں 3-4 مہینے کے لیے لندن جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ کو سب کچھ پتا ہے مجھے اس گھر میں ڈر لگتا ہے، لیکن پھر بھی آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے واپس آنے تک مجھے کچھ ہو گیا تو پھر؟ اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو۔ یا کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ میری روز تم سے بات ہوا کرے گی، وہاں جا کر میں تمہیں بھول تو نہیں جاؤں گا، اور میں کون سا کئی سالوں کے لیے جا رہا ہوں، صرف 2-3 مہینے کی بات ہے۔ میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اپنی چھوٹی سی گڑیا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اب اپنا موڈ ٹھیک کرو، اگر تو اس طرح سے روتی رہو گی تو میں وہاں پر سارا وقت پریشان رہوں گا۔ اشار اریبہ کو اکیلا چھوڑ کر بالکل نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن یہ کانٹریکٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اریبہ کو ساتھ لے کر جائے، لیکن اتنی جلدی میں سارے انتظامات کرنا بہت مشکل تھا، اسی لیے مجبوراً اسے اریبہ کو یہاں چھوڑ کر جانا پڑ رہا تھا۔ اشار کے بہت سمجھانے پر اریبہ بس خاموش ہو گئی۔ اس نے ضد نہیں کی تھی اشار کو روکنے کی، اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اشار بھی سب کچھ سمجھتے ہوئے جانتے بوجھتے اسے نظر انداز کر کے چلا گیا تھا۔ امی، مجھے سچ سچ بتائے کہ کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ میں جب بھی آپ سے کہتا ہوں کہ میری اریبہ سے بات کروائے، آپ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی ہے۔ پچھلے 1 ہفتے سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جب بھی فون کرتا ہوں آپ یہی کہتی ہے کہ وہ سو رہی ہے۔ پہلے تو وہ کبھی اتنا نہیں سوتی تھی۔ اشار کو لندن گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اور 1 ہفتے سے اس کی اریبہ سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب بھی فون کرتا تو گھر میں جو کوئی بھی ہو فون اٹھاتا، وہ یہی کہتا تھا کہ اریبہ سو رہی ہے۔ یہ تم کس طرح سے بات کر رہے ہو اشار؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے جھوٹ بول رہی ہوں؟ تمہاری ماں تم سے جھوٹ بولے گی؟ ایسی بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جب بھی فون کرتا ہوں اریبہ سو رہی ہے؟ بیٹا، تمہارے جانے کے بعد سے اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے دوا کھا کر سو جاتی ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں یہاں ہوں، میں اس کا اچھے طریقے سے خیال رکھ رہی ہوں۔ تم اپنے کام پر دھیان دو اور اس کی فکر چھوڑ دو، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس تم سے تھوڑی سی ناراض ہے۔ جب واپس آؤ گے تو منا لینا اسے۔ نہیں امی، وہ مجھ سے جتنی بھی ناراض ہو، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے بات نہ کرے۔ وہ تو مجھ سے بات کیے بغیر 1 دن نہیں گزارتی، اور اب 1 ہفتہ ہونے والا ہے۔ آپ مجھے سچ سچ بتائے وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اشار، کیا تمہیں اپنی ماں کی بات پر یقین نہیں ہے؟ تم سے جھوٹ بولوں گی؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، تم اس کی فکر مت کرو اور اپنے کام پر دھیان دو۔ فون بند ہو گیا تھا، لیکن اشار ابھی تک وہی الجھا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا
جو اسے چھپایا جا رہا تھا۔ اس کا دل بے چین تھا، لیکن یہ بھی مجبوری تھی کہ وہ 4 مہینے سے پہلے یہاں سے جا نہیں سکتا تھا۔ جب تک یہ کانٹریکٹ مکمل نہ ہو جاتا وہ چاہ کر بھی واپس نہیں جا سکتا تھا، ورنہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ابھی کے ابھی پاکستان واپس چلا جاتا۔ اب صبر کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے یہ 4 مہینوں کا سفر مکمل ہوا تھا، اور آج اشار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا پریشان۔ گھر واپس آنے پر وہ خوش تو تھا، لیکن آگے کا سوچ کر اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی اس کی زندگی تھی جسے دیکھ کے بغیر اس کا دن نہیں گزرتا تھا۔ 4 مہینوں سے نہ تو اس نے اسے دیکھا تھا نہ اس کی آواز سنی تھی۔ دل عجیب بے چین سا تھا۔ آ گیا میرا بیٹا، آنکھیں ترس گئی تھی تمہیں دیکھنے کے لیے۔ میں تو صبح سے ہی تمہارے آنے کے انتظار میں یہاں بیٹھی ہوں۔ شگفتہ بیگم نے محبت سے اپنے بیٹے کو گلے لگایا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ ارے یہ کیا، رو کیوں رہی ہے آپ؟ اب تو میں واپس آ گیا ہوں نا۔ اب میں کبھی آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا امی۔ امی، اریبہ کہاں ہے؟ اشار کو ابھی 10 منٹ گزر گئے تھے، سب لوگ اس سے مل چکے تھے، لیکن اسے اریبہ اب تک نظر نہیں آئی تھی۔ ارے بیٹا، تم آرام سے پہلے سکون سے کچھ کھا پی تو لو، اس سے بھی مل لینا، وہ یہی ہے۔ ابھی شگفتہ بیگم کچھ اور کہتی جب اشار کی نظر سامنے کھڑی اریبہ پر گئی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اریبہ تو کسی غیر شخص کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح اس اجنبی شخص کے حصار میں کھڑی تھی، جسے دیکھتے ہی اشار کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کون ہے یہ، اور یہ اریبہ اس کے ساتھ اس طرح سے کیوں کھڑی ہے؟ اشار کو حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے مہینوں بعد وہ واپس آیا تھا، لیکن اریبہ بجائے اس کے پاس آنے کے اس اجنبی شخص کے پاس خاموشی سے کھڑی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اریبہ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ کیا تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ اب تو ناراضگی ختم کر دو یار، اب تو میں واپس آ گیا ہوں۔ اشار اس کے قریب آیا تھا۔ اریبہ کا کسی غیر شخص اس طرح سے قریب ہونا اشار کو شدید غصہ دلا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب آیا تھا۔ جب اس نے اریبہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اس اجنبی شخص کے پیچھے چھپ گئی۔ دوست، مجھے بچا لو، یہ مجھے مارے گا، مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، پلیز دوست مجھے بچا لو۔ اریبہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون ہے یہ شخص؟ تم مجھے نہیں پہچان رہی؟ میں اشار ہوں، تمہارا اشار۔ نہیں، میں آپ کو نہیں جانتی۔ اریبہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اشار کو ایسا لگا تھا کہ جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اریبہ سے کچھ اور پوچھتا یا اس کے پاس جاتا، وہ فوراً اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ میں آپ سے پوچھتا رہا کہ اریبہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اور وہ لڑکا کون ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے امی؟ پلیز مجھے بتائے، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اشار بیٹا، تم خود کو سنبھالو، میں تمہیں سب کچھ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ تمہاری چاچی بالکل ٹھیک کہتی تھی، اریبہ کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے، اسی لیے اسے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز دکھائی دیتی تھی جو ہم باقی لوگوں کو نہیں دکھائی دیتی تھی۔ لیکن اس وقت میں تمہاری چاچی کی باتوں کو ان کا غصہ اور طنز سمجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی، لیکن تمہارے جانے کے بعد یہاں جو کچھ ہوا، اس کے بعد مجھے بھی اس بات پر یقین آ گیا ہے کہ اریبہ کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے۔ وہ پرانی ساری باتیں بھول چکی ہے بیٹا، اسے نہ تو تم یاد ہو اور نہ ہی تو تم لوگوں کا نکاح، اور وہ لڑکا اور کوئی نہیں، تمہاری چاچی کا بھانجا ہے۔ وہ ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہے، پچھلے 3 مہینے سے وہی اریبہ کا علاج کر رہا ہے، امید ہے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ احد بہت اچھا لڑکا ہے، اریبہ سے بہت نرمی سے پیش آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ صرف اسے اپنا دوست سمجھتی ہے اور اپنا سارا وقت اسی کے ساتھ گزارتی ہے۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور آپ مجھے یہ سب کچھ اب بتا رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مان ہی نہیں سکتا کہ میری اریبہ کو کوئی ذہنی بیماری ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ سب آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ میرے جانے کے بعد پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہے کہ وہ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ مجھے بھی نہیں پہچان رہی، اور جہاں تک بات اس ڈاکٹر کی ہے،
اگر اس نے اریبہ کا علاج کرنا ہے تو اس سے دور رہ کر کرے۔ میری بیوی کے آس پاس اگر وہ مجھے دکھائی دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اشار، تم پاگل ہو گئے ہو، وہ اس کا علاج کر رہا ہے، اسے اس کا کام کرنے دو۔ امی، کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ میں اس غیر شخص کو اپنی بیوی کے پاس رہنے دوں؟ کبھی بھی نہیں۔ اریبہ مجھے پہچانے یا نہ پہچانے، ہمارے رشتے کو مانے یا نہ مانے، لیکن میں تو یہ سب کچھ جانتا ہوں نا، وہ میری بیوی ہے اور میرے ساتھ رہے گی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، میں آپ کو نہیں جانتی۔ اشار، ہاتھ چھوڑو۔ اشار، ہاتھ چھوڑو اس کا، وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، تم کیوں زبردستی لے جا رہی ہو؟ احد نے آگے بڑھ کر اشار کو روکنے کی کوشش کی تھی، جو اریبہ کو زبردستی اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ یہ ہم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ اپنے کام سے کام ہی رکھ رہا ہوں، اریبہ کا علاج میں کر رہا ہوں۔ ایسے میں کوئی اس کے ساتھ زبردستی کرے تو میں اسے روکوں گا، کیونکہ اس سب کا اس کے ذہن پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ میری بیوی ہے، مجھے بہتر پتا ہے کہ اس کا خیال کیسے رکھنا ہے اور اس کا علاج کیسے کروانا ہے، کیا چیز اس کے لیے ٹھیک ہے اور کیا نہیں۔ تم آج کے بعد مجھے اس کے آس پاس نظر مت آنا۔ اشار اسے وارننگ دیتے اریبہ کو اپنے بازو میں اٹھانے کمرے میں لے آیا تھا، مگر وہ مسلسل اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ گندے ہیں۔ استغفر اللہ، اتنے خوبصورت لڑکے کو تم گندا کہہ رہی ہو؟ لڑکی۔ اشار نے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اریبہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے تھے۔ میرے ہاتھ چھوڑے، میں آپ کو نہیں جانتی، نہ ہی مجھے آپ کے ساتھ یہاں رہنا ہے۔ اشار کو یہ بات سن کر بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن اس وقت اس کی اپنی تکلیف اس کے لیے کچھ نہیں تھی۔ اگر کچھ اہم تھا تو وہ اریبہ تھی۔ میں اشار ہوں اریبہ، تمہارا اشار۔ تم مجھے کیسے بھول سکتی ہو؟ تم تو میرے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی تھی۔ تمہیں یاد نہیں ہمارا نکاح ہوا ہے، شوہر ہوں میں تمہارا۔ ایک منٹ، یہ دیکھو ہمارے نکاح کی تصویر، کیا ابھی بھی تمہیں یاد نہیں آ رہا؟ اشار نے اپنی اور اس کے نکاح کی تصویر اریبہ کو دکھائی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اپنی اور اس کی بہت ساری تصاویر دکھائی تھی جس میں وہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہے، لیکن میں آپ کو نہیں جانتی، پلیز مجھ سے دور رکھے۔ اریبہ کی طبیعت اور حالت کو دیکھتے ہوئے اشار نے مزید اس سے کچھ بھی یاد دلانا مناسب نہیں سمجھا۔ اچھا ٹھیک ہے پیاری گڑیا، پریشان مت ہو، ہم اچھے دوست بن کر بھی تو رہ سکتے ہیں نا۔ جیسے وہ احد آپ کا دوست ہے، ویسے ہی آپ مجھے دوست بنا لو۔ میں آپ کی ہر وش پوری کروں گا، آپ کی پسند کی ہر چیز آپ کو لا کر دوں گی، چاکلیٹس بھی اور آئس کریم بھی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اگر میں آپ کی دوست بن جاؤں گی تو آپ میری ہر وش پورے کریں گے؟ اریبہ نے جس معصومیت سے پوچھا تھا، اشار کا دل کیا کہ اسے اپنے سینے سے لگا لے، لیکن ابھی وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اریبہ پہلے ہی اس کے قریب آنے سے گھبرا رہی تھی۔ جی بالکل سچ، میں آپ کی ہر وش پوری کروں گا، لیکن ایک شرط پر۔ آپ کو اس احد سے دور رہنا ہے، اسے دوست نہیں بنانا۔ آپ کا دوست صرف میں ہوں، آپ میرے ساتھ رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے دوست، آپ مجھے آئس کریم لا کر دے، پھر آپ کی اور میری دوستی پکی ہو جائے گی۔ اریبہ نے مسکرا کر کہا تو اشار کو اتنے ٹائم کے بعد اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سکون ملا تھا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اسے علاج کی ضرورت ہے، وہ ایک نفسیاتی لڑکی ہے، اسے ہم اس طرح سے گھر میں نہیں رکھ سکتے، اسے علاج کے لیے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ ہم بس تمہارے آنے کا انتظار کر رہے تھے، ورنہ 3 مہینے پہلے ہی اسے یہاں سے بھیج دیتے۔ اب تم آ گئے ہو تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو سب کا فیصلہ ہوگا۔ دنیا ادھر کی ادھر سے ہو سکتی ہے چچی جان، لیکن میں کبھی بھی اریبہ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا، اور جہاں تک بات اس کے علاج کی ہے تو وہ میں خود کروا لوں گا۔ مجھے آپ لوگوں سے بہتر معلوم ہے کہ مجھے اسے کس طرح سے رکھنا ہے۔ تم ایسے ہماری بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ وہ ذہنی مریضہ بن گئی ہے، کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ گھر میں اس کے علاوہ اور بھی لوگ موجود ہیں، تمہیں باقیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ صفدر صاحب کی بات نے اشار کو غصہ دلا دیا تھا۔ میرے لیے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں، یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور جہاں تک بات اریبہ کی ہے تو وہ میری بیوی ہے،
اس کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط یہ مجھے آپ سب لوگوں سے بہتر پتہ ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ اپنے کام سے کام رکھیں اور میری ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کریں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اشار اپنی بات کہہ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ پیچھے سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا بھابھی کہ اشار کے آنے سے پہلے ہی اس لڑکی کو یہاں سے بیچ دے۔ خود تو وہ پاگل ہے، آپ کے اکلوتے بیٹے کو بھی پاگل کر دے گی، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ اب دیکھ لے نتیجہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے، کس طرح وہ اس لڑکی کے سامنے گھر والوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اسی طرح کل کو آپ کو بھی کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ فرا بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ سب لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ پیچھے شگفتہ بیگم کسی گہری سوچ میں تھی۔ دوست، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم گھومنے جا رہے ہیں۔ اب جلدی سے اچھی طرح سے تیار ہو کر آ جاؤ، پھر میں آپ کو باہر سے آئس کریم بھی کھلاؤں گا۔ اریبہ جلدی سے تیار ہو کر آ گئی تھی اور اشار تو اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ دوست، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت ہی خوبصورت۔ اشار بھی اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، جو مرر کے سامنے کڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ اشار نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تھا، اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اس وقت وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کے سامنے اس کی محبت تھی، اس کی بیوی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کافی دیر جب اسے اریبہ کا خیال آیا تو وہ پیچھے ہوا۔ آپ گندے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ گندا تو نہ بولو یار، اتنا ہینڈسم بنتا ہو۔ اشار نے پھر سے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ گندے ہے آپ نے مجھے یہاں کاٹی کی ہے۔ اریبہ نے اپنے لبوں پر انگلی رکھی۔ اس کی بات سن کر اور اس کی حرکت دیکھ کر اشار کا دل کیا تھا کہ کھل کر مسکرائے، لیکن ایسا کرنے سے اس کی دوست ناراض ہو جاتی۔ اچھا سوری، اپنے دوست کو معاف کر دو، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ چلو آؤ، ہمیں باہر جانا ہے نا۔ اشار جانتا تھا کہ اسے کس طرح سے بہلانا ہے اور پھر اس نے ویسا ہی کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اریبہ کو بہلا گیا تھا اور وہ کچھ دیر پہلے والی اشار کی حرکت بھول گئی تھی۔ دیکھیں مسٹر اشار، میں آپ سے کچھ نہیں چھپانا چاہتی اور نہ ہی میں آپ کو کسی خوش فہمی میں رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کی وائف کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ انہیں کچھ اس طرح کی میڈیسن دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ سب کچھ بھول گئی ہے اور ان کی ذہنی حالت اس سٹیج پر پہنچ گئی ہے کہ اگر ابھی ان کا ٹھیک طریقے سے خیال نہیں رکھا گیا تو وہ پوری طرح سے پاگل ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اشار کو ایسا لگا تھا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ ڈاکٹر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اریبہ کو کون ایسی میڈیسن دے گا؟ دیکھیے، میں نہیں جانتی کہ کس نے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ انہیں اس قسم کی خطرناک میڈیسن دی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے جلدی ان کا علاج نہ کروایا تو پھر وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گی۔ ڈاکٹر، آپ پلیز اریبہ کا علاج شروع کریں۔ آپ کسی بھی چیز کی فکر مت کریں، میں سب کچھ ارینج کر دوں گا، لیکن مجھے اپنی وائف بالکل ٹھیک چاہیے۔ دیکھیے، یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو خود بھی کوشش کرنی ہوگی۔ آپ کی محبت اور کیئر انہیں جلدی ٹھیک کر دے گی۔ ہمیں آج سے ہی ان کا ٹریٹمنٹ شروع کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس میں ہمارا پورا ساتھ دیں گے۔ اشار اریبہ کو گھر واپس لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے جو میڈیسن لکھ کر دی تھی اس نے آتے ہی وہ اریبہ کو کھلا دی تھی، اسی لیے وہ سکون سے سو رہی تھی، جبکہ اشار خود پریشان تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ آخر اس کے جانے کے بعد ایسا کیا ہوا تھا؟ اب سب کچھ جاننا بے حد ضروری تھا۔ تم اس لڑکی کی خاطر اپنی ماں سے سوال کر رہے ہو؟ کیا تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں رہا؟ وہ تمہیں اس قدر عزیز ہو گئی کہ تم ماں کو کٹہرے میں کھڑا کرو گے؟ ایسی بات نہیں، میں صرف سچ جاننا چاہتا ہوں۔ میری غیر موجودگی میں آخر ایسا کیا ہوا ہے اریبہ کے ساتھ جو وہ اس طرح کی ہو گئی ہے؟ پلیز مجھے سچ بتا دے، ورنہ سوچ کے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اشار، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا تم سوچ رہے ہو۔ وہ بچپن سے ہی ایسی ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تم بھی یہ بات مان لو، احد اس کا بہت اچھے طریقے سے علاج کر رہا ہے، اسے اس کا کام کرنے دو۔ بس امی، میں اب اریبہ کے بارے میں ایک اور لفظ نہیں سنوں گا۔ وہ پاگل نہیں ہے، اسے پاگل بنایا گیا ہے۔
اور یہ جس نے بھی کیا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور اشار اکیلا سب گھر والوں کی مخالفت لے کر اریبہ کا ساتھ نبھا رہا تھا۔ وہ اپنی محبت کو چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اریبہ میری جان، میری بات دھیان سے سنو، مجھے ضروری کام ہے، میں شام کو دیر سے گھر واپس آؤں گا، تم اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی، میرے ملازمہ سے کہہ دیا ہے تمہارا کھانا وہ یہی دے جائے گی، پلیز میرے جانے کے بعد کمرے سے باہر مت جانا۔ ٹھیک ہے دوست، آپ چلے جاؤ، میں کمرے سے باہر نہیں جاؤں گی، پرامس کرو کہ تم میری بات مانو گی۔ آپ کو اپنی ڈول پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، میں نے کہا نا میں آپ کی بات مانوں گی، اب آپ جاؤ۔ ٹھیک ہے میری جان، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، کوئی بھی بات ہو مجھے فون کر دینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ اتنے دنوں میں اشار نے اسے اپنے ساتھ اتنا اٹیچ تو کر لیا تھا کہ وہ ہر بات اس سے کہہ دیتی تھی۔ اس کے ساتھ اس نے ریبا کو فون استعمال کرنا سکھا دیا تھا تاکہ اگر کوئی بھی پریشانی ہو تو وہ اسے فون کر سکے۔ دوست ابھی تک نہیں آیا، میں کب سے کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی ہوں اور باہر کتنی اچھی بارش ہو رہی ہے۔ جب تک دوست نہیں آ جاتا میں چھت پر جا کر کھیل لیتی ہوں، لیکن دوست نے تو مجھے کمرے سے باہر جانے سے منع کیا ہے۔ ایسے میں تو بارش بھی انجوائے نہیں کر سکتی، لیکن اسے کیسے پتہ چلے گا وہ کون سا گھر پر ہے؟ اس کے آنے سے پہلے میں واپس آ جاؤں گی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اشار کے لاکھ سمجھانے کے بعد بھی اریبہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے بارش ہمیشہ سے پسند تھی۔ بارش کو دیکھ کر اشار کی سمجھائی ہوئی ہر بات بھول کر چھت پر آ گئی تھی اور بارش میں گھومنے لگی۔ بارش انجوائے کرنے لگی جب اچانک سے کسی نے سختی سے اس کا بازو کھینچا تھا۔ اریبہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ماہم اور فرح بیگم کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ہمیں دیکھ کر ڈر گئی ہو؟ ویسے ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ جو کچھ اب ہم تمہارے ساتھ کرنے والے ہیں ڈرنا تو بنتا ہے۔ میرا بازو چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آپ گندی ہے۔ ارے بازو پکڑنے پر ہی شور مچا رہی ہو۔ ابھی جب تمہیں چھت سے نیچے پھینکوں گی تو تمہارا کیا بنے گا؟ تمہیں کیا لگا تھا اشار کو مجھ سے چھین لو گی اور میں اتنی آسانی سے ایسا ہونے دوں گی؟ بچپن سے میں تمہیں اسے دور کرنے میں لگی ہوئی ہوں، بچپن سے تمہیں بیس بدل کر ڈراتی رہی تاکہ سب لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگے اور اشار تم سے دور ہو جائے، لیکن اس کی محبت واقعی سچی ہے۔ اس نے پھر بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے تمہیں غلط دوائیاں دی، تمہیں بالکل پاگل کر دیا، لیکن اس نے پھر بھی واپس آ کر تمہیں قبول کر لیا۔ میں نے ہر طریقہ اپنایا، تمہیں ہر طرح سے اس سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تمہیں خود سے دور کرتا ہی نہیں ہے یار۔ میں تو تمہیں کبھی نہ مارتی، لیکن اب اس کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ تمہاری موت کی ذمہ دار میں نہیں بلکہ اشار ہے۔ اگر وہ تمہیں چھوڑ دیتا تو مجھے یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ آئی ایم سو سوری مائی لٹل کزن، لیکن اب تمہیں مرنا ہوگا۔ وہ کیا ہے نا کہ میں اشار کو کھو نہیں سکتی، اور جب تک تم زندہ ہو وہ مجھے مل نہیں سکتا۔ میں اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ اریبہ تو آنکھیں کھولے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے وہ اپنی بہن سمجھتی آ رہی تھی وہی اس کے ساتھ بچپن سے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ آج میں تمہارا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی اور مجھ پر کوئی الزام بھی نہیں آئے گا۔ سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ پاگل تھی، خود ہی چھت سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی، اور جب تم رہو گی ہی نہیں تو پھر اشار میرا ہو جائے گا، کیونکہ جب تک تم اس دنیا میں رہو گی وہ کبھی میرا نہیں ہوگا۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرح بیگم اور ماہم دونوں اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے چھت کے کونے پر لے آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھت سے نیچے پھینکتی، کسی نے فوراً سے آگے بڑھ کر اریبہ کو تھام لیا تھا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ آنے والے کو دیکھ کر ماہم اور فرح بیگم دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اشار تھا۔ لندن سے واپس آتے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب کچھ آپ دونوں کا کیا کرایا ہے۔ آپ دونوں نے ہی میری اریبہ کو اس حال تک پہنچایا ہے، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اسی لیے میں خاموش رہا۔ آپ کو کیا لگا تھا آپ لوگ مجھ سے میری زندگی میری سانس سے چھیننے کی کوشش کرے گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟
میں سب کچھ ہونے دوں گا۔ اشار خان نہ تو اتنا بے وقوف ہے اور نہ ہی اتنا بے بس، اپنی زندگی کی حفاظت نہ کر سکے۔ آپ دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا، اور اریبہ اپنی مرضی سے چھت پر نہیں گئی تھی، بلکہ میں نے ہی اسے کہا تھا۔ اور ایک اور بات، میری بیوی بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، اسے سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ ہم دونوں نے مل کر یہ پلان بنایا تھا تاکہ آپ دونوں کو پکڑ سکے، اور اب آپ دونوں کا یہ گھٹیا چہرہ سب کے سامنے آ گیا ہے۔ اشار، ہمیں معاف کر دو، آخری موقع دے دو۔ ہم اریبہ سے بھی معافی مانگ لیں گے، لیکن ہمیں پولیس کے حوالے مت کرو۔ دیکھو، میں تمہاری چچی ہوں، کچھ تو خیال کرو۔ آپ نے خیال کیا جب ایک معصوم کی زندگی کو برباد کر رہی تھی، جب اس کی جان لینے کی کوشش کر رہی تھی، اس وقت آپ کو کیوں خیال نہیں آیا کہ وہ بھی کسی کی زندگی ہے؟ شکر کرے میں آپ کو پولیس کے حوالے کر رہا ہوں، ورنہ جو حرکت آپ نے کی تھی، میں خود اپنے ہاتھوں سے آپ کی جان لے لیتا۔ انسپکٹر صاحب، لے جائے ان دونوں کو۔ دونوں ماں بیٹی گڑ گڑاتی رہی، لیکن آج سننے والا کوئی نہ تھا۔ ان کا کیے کی سزا انہیں مل گئی تھی۔ اشار بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری امانت کی حفاظت نہیں کر پائی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس گھر میں یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اریبہ بیٹا، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے امی، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہے؟ غلطی میری ہے، مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا۔ مجھے اریبہ کو یہاں اکیلے چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اچھا، چھوڑو ان ساری باتوں کو، جو ہوا اسے بھول جاؤ، اور اب تم دونوں اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ مجھے جلدی اپنا پوتا چاہیے۔ شگفتہ بیگم کی بات پر اریبہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اشار کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پورے کمرے کو سرخ گلابوں سے سجایا ہوا تھا۔ وہ بھی سرخ رنگ کے لہنگے میں دلہن بنی اشار کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کمرے میں آیا تھا اور اس کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ اشار نے اس کی خوبصورت ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ تم جانتی ہو اریبہ، تم میری بچپن کی محبت ہو، میں تمہیں کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں بس تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں کہ تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی، ہمیشہ میرے پاس رہو گی۔ آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ دوبارہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ وعدہ میری جان، میں اپنی جان کو چھوڑ کر اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ اشار نے اسے اپنے بے حد قریب کیا تھا۔ وہ اس پر جھکا تھا اور پھر جیسے ہر چیز بھول گیا تھا، کیونکہ آج وہ باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج کی رات کا وہ ہر ایک لمحہ اریبہ کی محبت میں اس کے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔